کے حلقے میں پہچانے جائیں۔ ماشاءاللہ یہ اس قوم کا اور اس امت کا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے گھر الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندان الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے قبیلے الگ ہو سکتے ہیں، ہماری ٹوپیاں الگ ہو سکتی ہیں، ہمارے چہرے مورے الگ ہو سکتے ہیں، ہمارے بستی قبیلے الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہم میں مماثلت یہ ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ ہماری جانوں پہ بات آئے تو سب کچھ برداشت کر لیں گے، مصطفیٰ کی شان پہ بات آئے تو اپنی گردنوں کو کٹوانے سے بھی ہم گریز نہیں۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن انسانیت کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں اور میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، بس ایک بات آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے نبی نے ہمیں نفرت کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے کو ایک دھاگے میں جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا مذہب ہے اور پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں، اصلاح معاشرہ کا سب سے اچھا پہلو تو یہ ہوگا کہ اپنی کردار کو بدلو، اپنی شخصیت کو بدلو، اور اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے یہ اپنی شخصیت سے دنیا کو دکھاؤ۔ جب تم دنیا کی نظر میں صحیح طرح سے مسلمان بن کے دکھا دو گے تو پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی جس کے امتی اتنے اچھے ہوتے ہیں اس کا نبی کتنا اچھا رہا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے بھی مرکزی صاحب ماشاءاللہ۔ آج پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، آج طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، سب میرے لیے باعث برکت ہیں اور یہ سب وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں بلانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، مگر یہ ان سب کی محبتیں ہیں اور ذرہ نوازی ہے کہ آپ اتنے چہرے ایک اسٹیج پہ، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی بھی آپ کی بھی۔ آج مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے سوچا ہے کہ اسلام کی چھوی کو خراب کیا جائے، مگر پیغمبر اسلام اپنی شخصیت کے ایسے نشان اور ایسی تعلیم دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ قسم خدا کی اوروں کی تعلیم وہ ہے جو سروں پہ حکومت کرتی ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیم نے انسانوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے اور انسانوں کے دلوں کو جیت لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروپیگنڈا بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، پروپیگنڈے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کردار سے دنیا کو دکھاؤ کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ایک انگریز مفکر یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کے پیغمبر کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بڑے ظالم تھے، معاذ اللہ، میں نے اسلام کے پیغمبر کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بڑے کرور تھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اسلام کے پیغمبر کو نہیں پڑھنا، ان کی تعلیم نفرتیں سکھاتی ہے، ان کی تعلیم بھی لوگوں کو توڑنا سکھاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے انگریز مفکر کہ اس خیال میں کہ لاؤ ایک بار دیکھ تو لوں کتنے زیادہ کرور تھے، کتنے زیادہ ظالم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے پیغمبر محمد کی جیبلی خرید کے لے آیا، حیات طیبہ خرید کے لے آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی جیبلی جب میں نے پڑھنی شروع کی اور یہ دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو
दुनिया जो बातें करती है ये कितने बड़े जालिम थे। वो अंग्रेज फकीर कहता है कि लाके मुस्तफा जान रहमत की जीवनी जब मैंने पढ़ना शुरू की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ये सोचने लगा कि दुनिया कह रही है जालिम थे, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसा जालिम है जो गालियां देने वालों को दुआएं देता है, ये कैसा जालिम है कूड़ा फेंकने वालों की इयादत को चला जाता है, ये कैसा जालिम है कि कोई पत्थर मारता है तो पत्थर मारने वालों के लिए भी हाथ उठा के दुआएं कर दिया करता है। वो कहता है कि पढ़ता गया इस्लाम के पैगंबर को, पढ़ता गया और पढ़ते पढ़ते जब मैं मदनी जिंदगी को सरकार की पढ़ रहा था तो सरकार दो आलम की मदनी जिंदगी में एक ऐसा वाकया मेरी निगाहों के सामने आया। वो ये कहता है कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी एक मर्तबा नमाज पढ़ा के मस्जिद नबी से अपने हुजरे में तशरीफ लाए और हुजरे में तशरीफ लाने के बाद आके देखते हैं कि उनके बिस्तर पर एक बिल्ली आराम कर रही है, एक बिल्ली सो रही है। वो अंग्रेज फकीर ये कहता है मैंने पढ़ा जब इस्लाम के पैगंबर ने ये देखा कि बिल्ली सो रही है बिस्तर पर तो उन्होंने बिल्ली को उठाया नहीं बल्कि दोनों जहां का मालिक व मुख्तार जमीन पे हाथ का तकिया लगा के आराम करने के लिए लेट गया। वो अंग्रेज फकीर कहता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और आगे देखता हूँ कि जब बिल्ली खुद अपने आप उठ के चली जाती है तो पैगंबर उठते हैं और अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। वो अंग्रेज फकीर कहता है कि मैंने जब ये पढ़ा वही किताब बंद कर दी और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। मैंने तो ये समझा है कि जो पैगंबर जानवरों पे इतना रहम करने वाला है वो इंसानों पे कितना रहम करने वाला होगा, वो इंसानियत पे कितना रहम करने वाला होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ अपने किरदारों को बदलो, अपने नजरियात को बदलो, अपनी जिंदगी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साँचे में ढाल लो और पूरी तरह से उसी इस्लामी रंग में रंग जाओ। अपनी शख्सियत को सरकार दो आलम की शख्सियत दे के रंग में रंग जाओ और पूरी तरह से दुनिया के सामने अपना कैरेक्टर रखो। दुनिया ये ऐलान करेगी इस्लाम भी अच्छा मजहब है, मुसलमान भी अच्छा मजहब है, पैगंबर इस्लाम भी पैगंबर अमन थे, पैगंबर शांति। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल करे और आप तमाम हजरात को जो ताहत निगाह हैं मौला ताला इस इजलास पे इस इजलास के बरकत से मालामाल करे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और अहले स्टेज से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका साया भी हमारे सरों पे बुलंद करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।